ہوسٹ صدف منظور. میں سب سے پہلے تعارف کروا دوں آج جو میرے ساتھ پینل میں مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ بٹ صاحب. اس کے علاوہ موجود ہیں ان کے ساتھ انتظار حسین پنجوتا صاحب. اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے ساتھ آج اسپیشل گیسٹ موجود ہیں منیر حسین بھٹی صاحب, ممبر ہیں پنجاب بار کونسل اور چیئرمین اینٹی کرپشن پنجاب بار کونسل. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تجمل حسین گوندل صاحب, یہ بھی کو چیئرمین ہے ہیومن رائٹس کمیشن کے. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. گفتگو ہم کریں گے آج بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو باقاعدہ ٹاپک بتاؤں کہ کیا ہے, پہلے آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ویڈیو ہے, اور اس کے بعد پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی پولیس صاحب چلائیں ذرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بیک ڈراپ بتاتا جاؤں. یہاں پہ دو سٹوریز چل رہی ہیں, کون سی پر بلیو کرنا ہے کون سی پر نہیں کرنا, یہ تو خیر آئی تھنک ٹائم اس پر واضح ہو جائے گا, بیکاز اس پہ تو سپریم کورٹ نے سو موٹو بھی لے لیا ہے. ایشو جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے, سلار جو کیا نام ہے ان کا, سمر صاحب جو ہیں, ان کی طرف سے جو بیانیہ آیا وہ سامنے یہ آتا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ منظور نامی شخص جو ہے وہ جوہر ٹاؤن کے اندر نواں پنڈ ہے ایک علاقہ, جہاں پہ اس نے کچھ سال قبل جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی زمین خریدی, لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ شاملاٹ کی زمین ہے اور وہ اس کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے انہوں نے ایک وکیل صاحب کو ہائر کیا جن کا نام جو ہے وہ سیف کوکر ہے اللیجڈلی, اور سیف کوکر صاحب نے ان کو پورا اعتماد دیا, ٹرسٹ میں لیا, اور ٹرسٹ میں لینے کے بعد جو ہے ان سے کچھ بلینک ڈاکیومنٹس کے اوپر سائن کروائے, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ 2 کنال کی زمین جو ہے وہ اپنے نام پر ایسے کر لی کہ انہوں نے میٹر اور جو یہ آپ کو پتا ہے بجلی کا بل وغیرہ جو ہے وہ اپنے نام پہ کر لیا, اور یقیناً قبضہ بھی لے لیا. اب اس بیسس کے اوپر یہ جو شخص ہے, جو پولیس آفیسر جو ہے, اس کے پاس وہ تفتیش اس کی آ گئی, اور اس تفتیش کے درمیان جو ہے کافی سارے اس نے obviously ڈائریکشن یہ دے دی کہ اس کے اوپر FIR دینی چاہیے, ایک جعل سازی ہوئی ہے, فراڈ ہوا ہے, جس پر allegedly جو ہے وہ پٹیشن فائل کی گئی عدالت کے اندر. ان کو سمن کیا گیا, جو بھی پولیس آفیسر کا نام I'm sorry I forget, ان کو جب بلایا گیا وہاں پر تو عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی اب یہ وقوع آپ کے سامنے کہ یہ سارا معاملہ پیش آیا. اچھا, لیکن دوسری طرف آگے بات کو بڑھانے سے پہلے دوسری طرف جو بیانیہ ہے ایک اور وہ یہ بھی ہے کہ جو سیف کوکر صاحب ہیں ان کا بیانیہ جو پولیس کے سامنے دیا گیا ورژن وہ یہ تھا کہ یہ مجھے فیس دی گئی تھی یہ کام کرنے کے لیے, یہ 2 کنال کی جو لینڈ ہے یہ مجھے بطور فیس دی گئی تھی تاکہ میں ان کا جو کام ہے اس کو چلا سکوں, لیکن بعد میں میرے خلاف جو ہے وہ یہ ایک کیس بنا کر فرضی میرے سے واپس پراپرٹی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو یہ بیک ڈراپ ہے صدف سارا معاملہ جو آپ کے سامنے. ٹھیک, اچھا اس میں جی بھٹی صاحب کی موجودگی کا فائدہ لینا میں چاہتا ہوں کہ بھٹی صاحب آپ یہ جو فیس کی مد میں یہ 2 کنال زمین آئی ہے, کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ ہمیں اس کیس سے ہٹ کے بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کی فیس جو ہے ہمارے پروفیشن میں یہ الاؤڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوہر صاحب, سب سے جو میری پہلی گزارش ہوگی آپ دوستوں سے, میڈیا کے دوستوں سے, کہ میں سمجھتا ہوں جب تک کسی چیز کی پراپر انکوائری اور پراپر انویسٹیگیشن نہ ہو جائے, ایون یہ جو آپ نے ابھی میں نے خود بھی دیکھی ہے یہ جو ویڈیو چل رہی ہے, جب تک اس کی پراپر فرینزک نہ ہو جائے, میں سمجھتا ہوں اس طرح سے کسی بھی شخص کی, بے شک وہ وکیل ہو یا کسی بھی طبقے سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اس کی اس طرح سے ہم کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو ذمہ داران ٹھہرا دیں. میں درست بات ہے, بس لیٹ می کمپلیٹ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں جو آپ کے پاس ایک سٹوری ہے مے بی ایک اسپیکولیشنز کے اوپر مشتمل ہے, کسی ڈاکومنٹ بیسڈ نہیں ہے. یہ آپ نے کسی سے سنا ہوگا, کسی نے اس سے آگے سنا ہوگا, اصل حقائق کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ہم نے جب ہمارے پاس یہ ایک رپورٹ آئی تو اس کے اوپر پنجاب بار کونسل نے ان وکلاء کو اور دوسری پارٹی کو نوٹس کیا ہوا ہے, بلایا ہوا ہے, اور سو موٹو جو سپریم کورٹ نے لیا ہے اس سے پہلے کا ہے. ہم ہمارے وکلاء کے اندر بہترین ایک پنجاب بار کونسل کا جو ادارہ ہے ایک بہترین خود احتسابی کا عمل موجود ہے, اور ہم اس ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے سخت سے سخت کارروائیاں کر بھی رہے ہیں. آپ کا میڈیا اس بات کا وٹنس ہے, پورے کی پوری سوسائٹی بھی وٹنس ہے. میری جو اس میں بالکل دست بستہ گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اس طرح سے نہ کریں کہ کل کو ایک بندہ کوئٹ ہوتا ہے یا انویسٹیگیشن میں یا انکوائری میں وہ انوسینٹ ڈکلیئر ہوتا ہے اور ہم اس کو پہلے ہی سوسائٹی میں اس کو گلٹی قرار دے دیں, ہم پہلے ہی اس کے سارے کریکٹر کا جو ہے وہ ایک ٹرائل کر دیں, اور پھر وہ ساری زندگی بے شک کوئٹ ہو جائے, وہ لوگوں کو جسٹیفیکیشن دیتا پھرے. اوبیسلی ایک نوجوان وکیل ہے تو اس کا اس سوسائٹی کے اندر جوڈیشل سسٹم کے ساتھ اس کا فیوچر وابستہ ہے, اس کی ریپوٹیشن وابستہ ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ جسٹا پوزیشن میں چیزوں کو دیکھ کے کریں. ہم اس کو اس حوالے سے ضرور کہہ سکتے ہیں جو ابھی پنجوتا صاحب نے بات کی کہ کیا جو لینڈ اس کو الیجڈلی کہتے ہیں جی اس کو ملی, کیا وہ فیس کے حوالے سے جسٹیفائیڈ ہے. تو ریمونریشن جو ہے جو پروفیشنل فیس ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا جو بھی بٹوین کاؤنسل اور کلائنٹ طے ہوتا ہے پروفیشنل فی, لیکن اس کا پیورلی اس کا مقصد پروفیشنل فی ہو. فار دی سیک آف آرگومنٹ جب روپیہ پیسہ نہیں تھا تو اس وقت بھی نظام دنیا کا چلتا تھا, فائنینس سسٹم جو بارٹر سسٹم چلتا تھا. مجھے نہیں پتا اس کیس میں کیا ہے, ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس چیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہماری ڈسپلن کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے پنجاب بار کونسل کی, اس میں 5 ممبرز ہیں, ایک لرنر چیئرمین صاحب ہیں, اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں رائے برابر بھی اگر ان کا گلٹ ہوگا تو گنجائش بالکل نہیں دی جائے گی. سلار صاحب وہ ڈاکیومنٹ بھی اگر وہ ڈاکیومنٹ بھی چلا دیا جائے, سلار صاحب کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ ڈاکیومنٹ چلا دیں جس کے اندر نوٹس بھی کیا گیا پنجاب بار کونسل کی طرف سے تمام. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلوا رہا ہوں. اچھا ایک بات جو ہے وہ میں نے ابھی جو ہے وہ منیر صاحب کہہ رہے تھے, اصل میں بات یہ کہ جب میڈیا جو ہے وہ کوئی چیز دکھاتی ہے اگر آپ کو, تو وہ اس لیے دکھاتی ہے کہ اس کے بعد اس پہ پھر بات کی جاتی ہے. کچھ لوگ صحیح کرتے ہیں, کچھ غلط کرتے ہیں, لیکن وہ ڈسکشن میں آ جاتی ہے. اور جب وہ ڈسکشن میں آتی ہے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میڈیا نے جو ہے وہ جو چیزیں لی ہیں جو دکھاتا ہے میڈیا, اس کے بعد اس پہ حقائق کا پھر پتہ چلایا جاتا ہے, اس کے بعد اس پہ حکمران ہو یا جو بھی اس کے کرتا دھرتا ہے ان کے نوٹس میں آتی ہے وہ چیز کہ یہ میڈیا نے دکھائی ہے اور اب اس پہ جو ہے ہم نوٹس لیں گے. تو اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اب اس پہ پراپر, کیونکہ ہمارا پروگرام قانون کا ہے, تو اس پہ پراپر جو ہے وہ ڈسکشن ہو کہ کیا صحیح چیز ہے اور کیا غلط ہے. یہ ڈاکومنٹس جی اس وقت آپ اپنی اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ایکسپرٹ یہاں پہ میرے بیٹھے ہیں, بتائیں وہ کس چیز کے ڈاکومنٹس ہیں, یہ کیا چیز اس وقت اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے. اچھا یہ دیکھیے گا, یہ جو بٹ صاحب جو بات فرما رہے تھے ایگزیکٹلی وہی پنجاب بار کونسل کی طرف سے جو نوٹس کیا گیا ہے وکلا کو, ڈفرنٹ وکلا کو, وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس میں ایک ڈسپلن اس میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ پنجاب بار کونسل جیسے بھٹی صاحب نے بھی فرمایا ہے بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کرتی ہے ہمیشہ ہی جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, although وہ میڈیا اس کو کور نہیں کرتا, اور یہ ایک امپریشن لیا جاتا ہے کہ جیسے پنجاب بار کونسل سٹنگ ایڈل ہے اور کچھ کر نہیں رہی اس معاملے میں. میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلنری کمیٹی جو ہے وہ کافی سخت ایکشن لیتی ہے, اور بعض اوقات وکلا کے لائسنسز بھی معطل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھٹی صاحب کی موجودگی کا اگین فائدہ لیں گے کہ بھٹی صاحب یہ جو ایکشن لیا جاتا ہے اور لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں وکلا کے ساتھ مختلف قسم کی, اس میں کیا مطلب آپ پنجاب بار کونسل کیا کس قسم کی پروسیڈنگز ان کے خلاف انیشیٹ کرتی ہے؟ جنرل صاحب اس میں 2 نیچر کی پروسیڈنگز ہیں. ایک وہ ہیں جو پروفیشنلی مس کنڈکٹ کے حوالے سے ہیں, جو سیکشن 47 بار کونسل اینڈ لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 میں کے زمرے میں آتی ہیں. جو کوئی مس کنڈکٹ کسی کلائنٹ کے ساتھ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اس کے پروفیشنل کنڈکٹ کے اگینسٹ ہے, اس نے کورٹ ٹائم میں یا اپنی ڈیوٹی پراپر پرفارم نہیں کی, اس نے کسی جوڈیشل آفیسر کے ساتھ جو ہے مس بہیو کیا, اس نے کسی کلائنٹ کے ساتھ کورٹ ایریا میں کوئی اس کو ڈسگریس کیا, یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو ساری ہیں وہ ساری کی ساری پروفیشنل مس کنڈکٹ میں آتی ہیں. اس کو ہماری 5 رکنی ڈسپلنری کمیٹی جو ہے ہیڈڈ بائی دا چیئرمین ان کو سنتی ہے پارٹیز کو. اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو ریفر کرتے ہیں ٹو دی ٹریبیونل, جس میں ایک لاہور ہائی کورٹ کے لرنڈ جج جو ہیں وہ بطور چیئرمین ہوتے ہیں,
اور 2 مس کنڈکٹ کے ساتھ ہر ٹریبیونل کے ساتھ ممبر ہوتے ہیں. اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز اور 10 ہمارے پنجاب بار کونسل کے ممبرز کے اوپر مشتمل 5 ٹریبیونل ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. میں خود پچھلے سال جو ہے 2 ٹریبیونل کا ممبر تھا جسٹس امین الدین خان صاحب کے ساتھ اور جسٹس سردار شمیم صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا. ہم نے 1988 سے لے کر جتنی کمپلینٹس پینڈنگ تھی 2002 تک ساری ہم نے ڈیسائیڈ کر دی اور اس میں ہم نے سخت سزائیں دی. آپ کو پتا ہوگا آپ کے میڈیا نے چلایا کہ بے شمار لوگوں کے ہم نے لائسنس ایون کینسل کر دی, ان کو سزائیں دی, ان کو ہمیشہ سے پروفیشن سے ختم کر دیا. ٹھیک, یہ ویڈیو بھی اس وقت جو ہے ایک اور ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں. یہ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ہے کہ جس میں پہلے ایک اور کیمرے سے کے اینگل سے دکھایا گیا تھا جب کورٹ روم کے اندر جو معاملات ہوئے تھے, اور اب یہ اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کورٹ روم سے باہر جب وہ جو سب انسپیکٹر ہے ان کو لایا گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا گیا. یقینی طور پر یہ معیوب صورتحال رہی ہے اور اس میں جی ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت وکلاء اکٹھے ہوئے ہیں. جی بٹ صاحب. اچھا صدر مجھے اگر اجازت دیں تو میں تجمل گوندل صاحب سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اپنا تجمل گوندل صاحب, اب آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیجڈلی اس ویڈیو کے اندر جو ایک بزرگ جو لائر ہیں, سینئر سپریم کورٹ کے لائر ہیں, وہ سننے میں ہے کہ وہ اس پولیس آفیسر کے والد صاحب ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس ایشو کو؟ سب سے پہلے تو سر یہ کنڈیمیبل ایکٹ ہے, میں اس کو کنڈیم کروں گا چاہے وہ ہماری وکلا برادری کی طرف سے ہو یا کسی بھی طرف سے ہو. اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے بہت جلد بازی کی ہے 780A کو ایڈ کرنے کی, جبکہ 780A جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے یہ, اور نہیں کس کے خلاف یہ جو ہے پولیس نے ایڈ کی ہے ہمارے وکلا جو صاحبان تھے وہاں پہ. اب دیکھیں اگر تھپڑ مارنے پہ 780A لگنی شروع ہو جائے گی تو ایسی لا تعداد جوتا مارنے پہ بھی 780A لگی ہے سر, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں 780A جو ایکٹ ہے اس کو 780A ایکٹ کو ہمیں بہت زیادہ وکیل کا گناہ ہوتا ہے 780A ضرور لگتی ہے. ہاں جی, اس سے پہلے میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو میں جو کوٹ کرنا یہ چاہ رہا ہوں. آج سے 5 ماہ پہلے جو ہے ایک فیمیل کو سڑک پر مارا گیا, 4 سے 5 لوگوں نے بالوں سے پکڑ کے گاڑی سے کھینچ کے اتار کے پھینکا. اس پہ جب میں نے ایک FIR کروائی اور بہت زیادہ اس کو پرسو کیا, میں گیا, میں نے جا کے وہاں پولیس کو یہ ریکویسٹ بھی کی کہ اس میں 780A لگنی چاہیے کیونکہ یہ روڈ کے اوپر ایک وقوع ہو رہا ہے اور دہشت گردی ہے کلیئر. لیکن اس میں انہوں نے بالکل کوئی جو ہے اس کو رسپونڈ نہیں کیا, نہ ہی اس پہ انہوں نے کوئی ایسی ایکٹ لگائی, اور وہ بڑے عزت سے انٹرم بیل لی انہوں نے اور وہ چلے گئے جناب, کیونکہ وہ حکومت وقت تھی اس وقت, اور کوئی کسی قسم کا ایکشن اس پہ نہیں ہوا. اور بعد میں پتہ چلا کہ جی اس جو FIR کو ڈسپوز آف کر دیا گیا. تو یہاں پہ پولیس نے تھوڑی سی جلد بازی کی ہے. 780A کو بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ ججمنٹس موجود ہیں, آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, فل بینچ کی ججمنٹس موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آپ اس کو پراپر انکوائری اور انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کے بعد ایڈ کریں گے. اب اگر ایسے دہشت گردی آپ ہر کسی پہ ایکٹ لگا دیں گے تو ساری FIRیں جو ہے وہ 780A سے ہی بھر جائیں گی. میرا ایک سوال ہے منیر صاحب سے, میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وکلا جو اپنی ڈیوٹی پراپر پرفارم نہیں کر رہے یا کچھ اس طرح کا وہ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اس حوالے سے ایکشن لیتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ پولیس نے جو ہے وہ اتنی اہم دفعات جو ہیں اس پہ لگا دی ہیں, تو اس سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ قانونی ادارے, قانون کے محافظ, قانون بنانے والے یہی آپس میں متصادم ہو رہے ہیں؟ دیکھیں صدر, بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اس ملک کے ادارے ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں بہتر کوارڈینیشن ہونا چاہیے اور آپس میں ایک بہترین ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. بالکل, یہ پیٹی بھائی والا چکر نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ غلط کرے یا صحیح کرے, ہمارا پیٹی بھائی ہے تو ہم صحیح پولیس ڈپارٹمنٹ والے اگر وکیل کا کوئی بھائی عزیز یا اس کا اپنا معاملہ ہو تو اگر پولیس کو وہ کہے جی ہمارے ساتھ فیئرنیس کریں, تو وہ ان کا پہلے سے گمان ہوتا ہے کہ اگر وکیل اس میں سفارشی ہے یا کسی کا عزیز اس میں ہے تو یہ گنہگار ہی ہوں گے. اگر جوڈیشل افسر
کے سامنے کسی وکیل کا وکیل بھی ظاہر ہے اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. اگر کسی وکیل کا کیس کسی عدالت میں آ جاتا ہے تو جج پہلے سے مائنڈ میڈ اپ کر لیتے ہیں کہ یقیناً اس میں وکیل ہی گلٹی ہوگا. اور اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں انفارچونیٹلی جو میں معذرت کے ساتھ آپ میڈیا والوں سے بھی میری ایک دست بستہ گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں پہلے ہی جو ہے بیفور انکوائری بیفور انویسٹیگیشن ہمیں گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں, بلکہ ہمارا پورے کا پورا جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کر دیتے ہیں. ہم سزا تو ہماری سزا تو اس وقت مکمل ہو گئی جب آپ نے کر دیا, باقی تو جو ہمارے ساتھ ہونا ہے ہونا. اب اس میں بے شمار مثال جی چینلز کے میں جو وہ نہیں کہوں گی, لیکن جس چینل پہ ہم بیٹھے ہیں اس چینل نے کبھی میری تو خاص طور پہ اسی میں سمجھتا ہوں جو میڈیا ہے جی بالکل میں سمجھتا ہوں جی میڈم صاحبہ میری گزارش یہ ہے کہ میڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں آنیسٹ میڈیا جو ہے کسی سوسائٹی کا چہرہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں چہرے داغدار نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح سے یہ جو آپ کا یہ لرنڈ طبقہ ہے وکلاء, یہ رول آف لا کے بانی ہیں اس ملک میں. اس ملک کے بنانے سے لے کر اس ملک کا خواب دیکھنے سے لے کر اس ملک میں ہر مارشل لا کو فیس کرنے والے. آپ دیکھیں کہ وکلاء نے آپ اس قوم کے لیے اس قوم کا جو آئین ہے اس کو بچانے کے لیے رول آف لا کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. چھوٹی چھوٹی کسی وکیل کی ایشو کے اوپر جو ہے وہ تو ہم سارے کا سارا جو ہے وہ پوری کی پوری مشینری اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ایک ہمارے 75 سال کے وکیل نے وہاں بھاولپور میں اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی تو وہاں کے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے 780 کی FIR درج کروا دی. اگر ہمارے منکیرا اور وہاں بھکر کی بار ایسوسیشن میں ہمارے ایک وکیل سے معمولی سی کوئی ہو گئی, ایک فیملی میں گھر میں کام کرتے ہوئے آپس میں تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے, اس کو بغیر سنے جو ہے سزا دے دی. اسی طرح سے چنیوٹ کی ایک بار ایسوسیشن میں سزا دے دی. یہ ریسنٹ پاسٹ میں کچھ دن پہلے ہمارے قصور میں وکلاء کے خلاف وہاں کورٹ میں حالانکہ ایشو تھا اور پرائیویٹلی کسی کا معاملہ تھا, وکلاء کے خلاف 780 کی FIR دے دی گئی. اب یہ میں سمجھتا ہوں ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ جہاں کسی وکیل کا ایشو ہے ایک سوال آ رہا ہے پرائے ٹائم ہی یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وکیل ہی غلط ہوگا. سر ایک سوال آ رہا ہے یہاں پر 780 کے حوالے سے کہ یہ جو 780 بھاگ کے لگا دی جاتی ہے اس میں کہیں وہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا جو اسکیجول ہے جس کے اندر موجود ہے کہ اگر کورٹ کے اندر کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو تو لڑائی ہو چھوٹی موٹی بھی تو 780 اس پہ لگائی جائے گی, اس کو تو نہیں استعمال کیا جاتا. وہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں وکلا کے حد تک قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, یہی کانسٹیٹیوشن کی جو منشا ہے. آرٹیکل 4 اور 25 جو ہے کانسٹیٹیوشن میں اسی لیے رکھا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ محمد بوٹے کے لیے اور قانون ہوگا اور کسی VAP کے لیے اور قانون ہوگا. گزارش یہ ہے کہ اگر قانون کے مطابق دفعات بنتی ہیں تو ضرور لگائیں, ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں, اسی کے مطابق ہی ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے پہلے سے ہی پورے کے پورے سسٹم کو پریجڈس کر دیں کہ یہ تو جناب کو بہت بڑا کوئی ظلم ہو گیا ہے, یہ بہت بڑا کوئی ٹیرر پھیل گیا سوسائٹی میں. میں سمجھتا ہوں ہم نہ صرف اس سے قانون اور آئین کی نفی کر رہے ہیں, میں سمجھتا بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے کر دیں. میں کوئی وکلاء کے حوالے سے نہ اس ایکٹ کو اس حوالے سے میں کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ الٹیمیٹلی انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور ہماری جو کمیٹی ہے جس کے پاس قانون کے مطابق اختیار ہے, جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے مطابق جو ہے وہ بار کونسل کے پاس اختیار ہے, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کا ویٹ کریں, وہ ٹرائل ہوگا, اس میں سزا ہوگی, لائسنس کینسل ہوگا, ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی اگر چیزیں وہاں ثابت ہوں گی تو. لیکن آپ ثابت ہونے سے پہلے جو ہے میں میڈیا کے دوستوں سے جو میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے, آپ کہتے ہیں جی ہم تو جکسٹا پوزیشن میں دکھا رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب دکھائیں گے اور ہماری ملک کی عدالتیں انفارچونیٹلی اب جو ہے اگر سو موٹوس جو ہے وہ صرف میڈیا چینلز کے کسی ہائپ کریٹ کرنے سے یا کوئی خبر کو اس طرح سے بار بار چلانے سے کریں گی تو اس سے نیچے والے ادارے سارے پریجڈس ہو جاتے ہیں. اس میں صرف گول صاحب کا انٹیک لینا چاہوں گا کہ گول صاحب جو آپ جس FIR کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا سٹیٹس ہے اس وقت, کیا 780 ہے ابھی اس وقت؟ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحب نے جو ہے ٹیک اپ کر لیا ہے, اس پہ سوموٹو ایکشن لے لیا ہے انہوں نے, اور 13 کے لیے جو ہے کل کے لیے سیٹرڈے میں وہ اسپیشل بیٹھیں گے آ کے لاہور رجسٹری میں سپریم کورٹ. اچھا اور اس کو ٹیک اپ کریں گے. اس میں پنجاب بار کونسل کو بھی نوٹس ہوا ہے کیا؟ پنجاب بار کونسل کو کل ہم سپریم کورٹ میں فیک لائر کیس میں وہاں پیش ہوئے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے ہمیں وہاں نوٹس
दिया और हमें कहा कि आप ज़रूर पेश होंगे परसों। कल हम इंशाल्लाह ताला वहाँ जाएंगे, पेश होंगे, जो भी सूरत हाल होगी उसको देखेंगे। यकीनी तौर पर अभी इस वक्त आपके व्यूज इस वाक़े के ऊपर लेना बड़ा अनफेयर होगा। आप कोर्ट के अंदर डेफिनेटली जाएंगे तो वहाँ पे उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे हम यकीनी तौर पर किसी दिन कि क्या मामला हुए थे। ठीक है। अच्छा पंडित साहब, आपसे अब एक सवाल करना चाहूंगी कि इस तरह के वाक़यात, ये पहला वाक़या नहीं है, हमने पहले भी इस तरह के वाक़यात देखे। जैसे मुनीर साहब कह रहे हैं कि जी दिखा दिया जाता है और उसके बाद जो है वो सो मोटो जो है वो ले लिया जाता है। तहकीकात जब इदारा खुद जो है वो मौजूद है, इतने इदारे, इसमें भी एंटी करप्शन का इदारा जो है मौजूद है, तो फिर पहले जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद बात। अब सोशल मीडिया का चूंकि ज़माना है तो कोई तो किसी वीडियो को तो बनाने से किसी को रोक नहीं सकता, वो होती है और उसके बाद फिर वो वायरल हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ टेम्परामेंट इतना जल्दी लूज हो जाता है या बात इस तरह की हो जाती है, क्या ऐसा हो जाता है कि जो लोगों के हकूक की जंग लड़ते हैं वही अपना जो है वो बर्दाश्त जो है वो खो बैठते हैं और उसके बाद फिर इस तरह का वाक़या हो जाता है? सदफ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लॉयर्स हैं वो भी एक आम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। लेकिन बात जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, नो डाउट वुकला एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट जो है उसको ये उसका सबसे बड़ा सहारा ये है और इनके सर के ऊपर आपका जो जस्टिस एंड लॉ सिस्टम सारे मुल्क का जो है वो चल रहा है। आप जो फरमा रही हैं वो चीज़ें देखिए, अब यहाँ पर वकला के राइट्स की बात भी की जाएगी। अगर आप दूसरों के राइट्स की बात करेंगे तो फिर वकीलों को जो राइट्स हैं, जो स्टेट उनको मतलब इन रिटर्न अगर उनकी जो इतनी बड़ी सर्विस है उसमें दे रही है तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। लेकिन अगेन मैं बात ये करूँगा कि आपने जो फरमाया है वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन वकला बाय एंड लार्ज इस किस्म की बिहेवियर नहीं रखते होते और ना इस किस्म का उनका डे टू डे जो उनका आना जाना होता है कोर्ट्स के अंदर, इस किस्म के वाकयात नहीं होते। ये जो वाकया इस वक्त हमारे सामने है, जो हम जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, ये वाकया एक रेयर वाकया है और इस वाकये की वजह से तमाम वकला कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है या उनके बारे में एक इंप्रेशन बनाया जा रहा है वो यकीनी तौर पर अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है। इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आज हम जो बैठे हुए हैं हमारा मकसद ये है कि ना तो एक तो सिर्फ जो वाकया हुआ जो उसको उसके जो असल हकायक हैं उनको सामने लेके आए, दूसरे नंबर पे ये बताना भी बहुत जरूरी है कि वकला का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कानून के अंदर। लगता है आपको लगता है कि चूंकि इस वक्त जो है वो कानून पे काफी अमल दरामद हो रहा है, बहुत ज्यादा सोमोटो जो है वो लिए जा रहे हैं, इसके अलावा बड़े बड़े लोग जो है उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं, नैब बहुत हरकत में आया हुआ, तो आपको लग रहा है कि इस तरह के एक वाक़े को सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है कि वो लोग जो पॉलिटिकली फायदा उठाना चाहते हैं वो फौरन तनकीद का निशाना बनाएंगे? नहीं सिर्फ देखिए वकला के साथ ऐसा सियासतदानों का कोई ऐसा उनका कुछ स्टेक है नहीं। मुझे अगर इजाजत है तो मैं एक चीज ऐड करता हूँ क्योंकि सवाल इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किया है। देखिए सिर्फ बात यह है कि ये जो फैक्ट्स हमने दिए और मैं माजरत करता हूँ भट्टी साहब से भी कि हमने हमारा जो मकसद था वो हमें किसी की मतलब ये कि दिल आज़ारी करना नहीं है, किसी की रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करना नहीं है। हम तो सिर्फ फैक्ट्स जो है वो दोनों साइडों से दे रहे हैं और दोनों तरफ हम कह रहे हैं कि एलिगेशंस ये लगाई जा रही है। लेकिन अब सदा बात ये है कि आपके सवाल की तरफ इट्स अ वेरी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल इसके अंदर कंसर्न है इस इशू के अंदर, वो ये है कि समर रियाज जो कि एसआई जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसके वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिस तरह मैंने आपके सामने पहले भी रखा, ये इसी मैटर के अंदर ये जो मंजूर नामी शख्स जो कंप्लेनेंट है इस मैटर का, उसी के वकील भी हैं। सो हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट कि जो एसआई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो दूसरी तरफ उनके वालिद साहब जो है उसी कंप्लेनेंट के वकील भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आ ही गया। और ये किस इख्तियार के तहत है, मैं भी इस पर भी भट्टी साहब से सवाल करना चाहूंगा कि सर ये ऐसा ही कर सकता है? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज फिर ठंड है लेकिन साथ के घर कैनन इंस्टेंट वाटर हीटर है और बिना इंतजार के गर्म पानी का मजा बिजली और गैस दोनों में दस्तयाब है। कैनन। मेरी शादी में आ रही हो ना? Of course आऊंगी। What are we wearing? पिंक लहंगा एंड लंबे बाल ऐसे लंबे हो जाएंगे। शादी इसी साल है। बेट मैं भी लंबे बालों के साथ आऊंगी। Sunsilk Long and Healthy Growth has biotin। मेरे बाल बने healthy and long। 3 months में लॉन्ग बाल, no waiting साल-साल। दूध और अंडे का इसमें मजा है, गंदुम का जौहर भी जिसमें बसा है। मेरे देश का बिस्किट
लाहौर में मुकर्ररा मुद्दत से 2 साल कबल कब्जा देकर मिसाल कायम करने वाला अपनी तर्ज का पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट अल कबीर टाउन अब बहुत जल्द न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद के करीब बेहतरीन रिहाइश का वही अंदाज जो आप चाहते हैं। सारे दिन की बिजी रूटीन में मैं अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाती थी, लेकिन अब रिवाज फेस वॉश रखता है मेरा ख्याल, क्योंकि रिवाज फेस वॉश में है 7 खूबियाँ जो रखे हर दम मेरी स्किन को फ्रेश और दें एक नई ताजगी। रिवाज फेस वॉश, हर दिन फ्रेश रहें आप। है चल पड़ा वाइवो का जादू चल पड़ा है, पल्प भरा है पल भरा वाइवो के अंदर। वाइवो जूसेस असली फ्रूट पल्प और विटामिन सी से भरपूर, हर दिन वाइवो। मेरे देश का बिस्किट काला, दूध और अंडे का इसमें मजा है, गंदुम का जौहर भी जिसमें बसा है। मेरे देश का बिस्किट काला। चले खून पीने। सुपर एक्टिव फास्ट किलर स्प्रे। ये भागने नहीं देगा, इतनी जल्दी मार दिया जालिम। ताकतवर सुपर एक्टिव फास्ट किलर स्प्रे करे कीड़े मकोड़ों का मुकम्मल खात्मा। सुपर सबसे ऊपर। ब्रेक के बाद कहेंगे प्रोग्राम में खुशामदीद, और ब्रेक पे जाने से पहले भट्ट साहब की सवाल करना चाह रहे थे भट्टी साहब से। जी भट्ट साहब। अच्छा, मैं ये सवाल जो है वो रणवीर भट्टी साहब से करना चाहता हूँ कि एक इसी इशू के अंदर ये समर साहब जो हैं, इनके वाले साहब एक सीनियर वकील हैं और वो कंप्लेनेंट के वकील हैं सदफ इस इशू के अंदर। तो भट्टी साहब इसके ऊपर क्या कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या ऐसा ही जो है वो इस तरह के मैटर को टेकअप कर सकता है? देखिए सर, बात ये है कि जो मैं बुनियादी तौर पे ये सारे इशू के ऊपर बात करना चाहूँगा, मैं समझता हूँ जहाँ नाइंसाफ़ी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जहाँ रास्ता नहीं दिया जाता, जहाँ 100% एक पढ़ा लिखा वकील ये स्पेशली समझता है और कानून को समझने वाला कि मेरे राइट्स की 100% वायलेशन हो रही है, उसके पीछे ये हकायक हैं और उसको किसी तौर पे इंसाफ मतवक्को नहीं, तो फिर इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात भी कभी कभार सामने आ जाते हैं। देखें, अगर वो वकील साहब जो हैं उनका बेटा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो मेरा ख्याल है ये सारी की सारी बात जो है इसमें आपको फैसला करना बड़ा आसान होगा कि इसमें क्या हुआ होगा। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जितने हैं उन सबके ज़ाहिर इसी सोसाइटी का हिस्सा है, उनके भाई अजीज़ और बुजुर्ग या कोई भी अगर वकील होंगे और वो उनको केसेस इस तरह से रेफ़र करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी जो है वो नाइंसाफ़ी करेंगे, और जब इस तरह से करेंगे तो आगे जो इस चीज़ का विक्टिम बनेगा वो भी अपनी जो है वो रिजेंटमेंट जो है वो ज़रूर शो करेगा। मैं नहीं समझता कि ये अखलाकियात के लिहाज से या कंडक्ट के हवाले से, प्रोफेशनल कंडक्ट के हवाले से ये दुरुस्त है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसका बाप ही उसमें मुकदमे में एक वकील हो। ये अब एक एक्शन ऐसा जैसे भट्ट साहब ने फरमाया है सामने आया है, तो क्या इसके ऊपर आप पंजाब बार काउंसिल इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ले सकती है इनके खिलाफ? जी, ऑलरेडी पंजाब बार काउंसिल ने सो मोटो नोटिस लेके ही पार्टीज को तलब किया हुआ है, इन वकला को नोटिस किया हुआ है जो इस इशू के अंदर इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको आपके मीडिया के तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से ये अश्योर करता हूँ पूरी की पूरी सोसाइटी को, जहाँ कहीं किसी वकील के खिलाफ आपको मिसकंडक्ट या किसी किस्म की करप्शन या किसी किस्म की ज्यादती का एलिमेंट आपके पास हो, तो पंजाब बार काउंसिल जो है अंडर फेडरल स्टैट्यूट जो है एक अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है, आप पब्लिक अदारा है, आप वहाँ जाएं, आप इंडिपेंडेंटली वहाँ अपनी एप्लीकेशंस फाइल करें, इंडिपेंडेंटली वहाँ जो है वो इंक्वायरीज होती हैं, इंडिपेंडेंटली वहाँ ट्रायल कंडक्ट होते हैं और बिल्कुल फेयर वहाँ डिसीजन हो रहे हैं। मैं इसी साल में आपको बता सकता हूँ कि 1000 ऑफ एडवोकेट्स के खिलाफ जो है पंजाब बार काउंसिल ने कार्रवाई की है, और ये बड़ा मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होता है खुद एहतसाबी के अमल में कि अपने ही भाई बंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना। सर, आप ही की बात से एक और सवाल ज़हन में आता है कि अगर ऐसी सूरत जैसे कि यहाँ पर एलिज ये किया जा रहा है इस कंप्लेनेंट की तरफ से कि जी मेरे से जाली वो मेरे दस्तखत कर दिए गए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, उसके बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया, एलिगेशन लगाया गया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पेशल लॉ अवेलेबल नहीं है। ये जो कानून है वो वकला की हद तक, क्या ये डायरेक्ट पुलिस के पास इसको जाना चाहिए? ये तो सर, जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए सर, बात ये है
کہ پنجاب بار کونسل ڈسپلنری کا ادارہ ہے, اس نے ریگولیٹ کرنا ہے ایک انسٹیٹیوشن کو, وکلاء کا انسٹیٹیوشن ہے, ان کو ریگولیٹ کرنا ہے, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اور ان کو ڈسپلن بھی مینٹین کرنا ہے پنجاب بار کونسل نے. جو پنجاب کے اندر وکلاء ہیں جن کی تعداد 1,15,000 کے قریب ہے, اور اسی طرح سے دوسرے صوبوں کی جو اپنی بار کونسلز ہیں وہاں موجود انرول ایڈوکیٹس کے اوپر جو ہے ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے یہ ریگولیٹری ادارے ہیں. لیکن اگر کوئی کرائم ہوا ہے تو اس کے لیے تو تمام ادارے موجود ہیں. اگر کوئی جنرل لا کی کہیں وائلیشن ہوئی ہے تو PPC ہماری موجود ہے, اگر کسی اسپیشل لا کی وائلیشن ہوئی ہے تو ریلیونٹ ایجنسیز موجود ہیں, ہماری FIA موجود ہے, وائٹ کالر کرائم کے لیے ہماری NAB موجود ہے, دوسرے ادارے موجود ہیں. لیکن جہاں کہیں کسی وکیل کا پروفیشنل مس کنڈکٹ ہوگا وہاں جو ہے وہ ادارہ پنجاب بار کونسل جو ہے وہ پنجاب بار کونسل لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ جو ہے 1973 اس کا سیکشن 41 جو ہے وہ بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر ہے, اور بڑا اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہوں گی جن میں کوئی ایسا ایکٹ ہوگا, وائلیٹو ایکٹ ہوگا تو اس کو ڈسپلنری طور پہ جو ہے وہ دیکھا جائے. کلائنٹ لائر ریلیشن شپ جو ہے کیا یہ سیکشن 46 میں آئے گا؟ سیکشن 41 میں بالکل آئے گا جی. اگر وکلاء کا وکلاء کے درمیان, وکیل کا کلائنٹ, وکیل اور کلائنٹ کے درمیان, وکیل اور جج کے درمیان, یہ سارے کے سارے ایشوز جو ہیں وہ مس کنڈکٹ میں ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج جو ہے وہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ موضوع جو ہے وہ وکلاء کا جو ہے چھڑا ہوا ہے. بات یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی دادرسی کے لیے, وہ اپنے دکھوں کے لیے, وہ اپنے حقوق کے لیے وہ جاتے ہیں کس کے پاس؟ وکلاء کے پاس. کہ اگر کسی کو جائیداد نہیں مل رہی ہے, اگر کسی کا جو ہے وہ کسی نے حق مار لیا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں وکیل کے پاس جاؤں گا اور پھر عدالت سے یہ بندہ مجھے انصاف لے کے دے گا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام تر وکلاء ٹھیک ہے سب, اب جس طرح بات کر رہے تھے بھٹی صاحب کے اس اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی ہے, ان کے خلاف جو ہے وہ آپ وہاں پہ شکایت بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایک بڑا کام اب سٹارٹ ہوا ہے جعلی وکلاء کے خلاف کارروائی, کیونکہ بہت سارے یقیناً لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ اب وکلا جو ہے ایک اس کے اندر بھی احتساب شروع ہو گیا ہے. جو کالی بھیڑیں جنہیں ہم کہیں جو کہ وکیل نہیں ہیں اور کسی اور مقاصد کے لیے وہ اس میں جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اس شعبے میں, ان کا جو ہے وہ احتساب شروع ہو گیا ہے. تو بھٹی صاحب سے ہی سب سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی ذرا تفصیلات بتا دیجیے کہ جو جعلی وکلا کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے, ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے خیال آیا, کہ کیوں شروع ہوئی, اور ایک چیز ایڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ بھٹی صاحب از دا فرسٹ جو چیئرمین اس کمیٹی کے جنہوں نے اس کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ آج پورے ملک میں پنجاب بار کونسل کی مثالیں دی جا رہی ہیں. ہم ان کی موجودگی کا فائدہ لیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ سر آپ نے مطلب آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا, آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں بہت مشکلات آئی ہوں گی, یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے, اور اپنے جو وکلاء ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا, ان کی ویریفیکیشن کرنا انتہائی مشکل کام ہے. خیال کیسے آیا یہ خیال کہاں سے آیا آپ کو؟ میں 2015 میں ہمارے جنرل ہاؤس نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی کہ ہمیں کہیں سے انفارمیشن آئی کہ ہمارے پنجاب بار کونسل میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے جعلی ڈگریز کے اوپر انرول ہو رہے ہیں. اور ہماری جو اینٹی کرپشن ہماری ٹوٹل پنجاب بار کونسل میں, یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے 14 ایک کمیٹیز ہیں جو ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. اور ہماری جو اینٹی کرپشن کمیٹی ہے اس کا پرٹیکولر ڈومین یہ ہے کہ جو لوگ کسی فیک ڈگری کے اوپر جو ہے وہ انرول ہو رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ لے کے اور لائسنس لے کے بطور وکیل کسی بار میں ممبر بن جاتے ہیں, یا کوئی ایسا بندہ ہے وہ گورنمنٹ سروس کر رہا ہے اور ساتھ اس کو الیگلی لائسنس بھی وکالت کا اس کے پاس ہے, یا کوئی ایسا بندہ جس کا بار کونسل کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ ڈائریکٹلی کوئی فیک کارڈ بنا کے وہ کسی جا کے بار ایسوسیشن میں انرول ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک ایسی قسم بھی ہے جو صرف اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں کہ دے آر ایڈوکیٹ اینڈ اپیئرنگ ان دی کورٹس, ایون ان کے پاس نہ کوئی لائسنس ہے, نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے, نہ وہ پنجاب بار کونسل میں کبھی انرول ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے کام کافی سارا شروع کیا اور اس کافی ساری کامیابیاں بھی ہوئیں, لیکن ہمارے اندر ہی انفارچونیٹلی جو ان ہاؤس کوئی چیزیں تھیں وہاں کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ کمیٹی کی پاورز کا یہ ہے ایشو, کمیٹی کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. تو ڈھیر سارا کام کرنے کے بعد جو ہے میں نے احتجاجاً جو ہے اس کے اوپر ریزگنیشن ٹینڈر کر دیا. لیکن اس سال جو ہے جنوری 2018 میں جب میں الیکٹ ہوا ہوں بطور چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی, تو وہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ ٹارگٹ جو ہے میں نے انکمپلیٹڈ چھوڑا ہوا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے اگر مجھے صحت اور زندگی دی تو میں انڈسکریمنیٹلی بالکل بغیر کسی چیز سے
گھبرائے یا کسی چیز سے بالکل جو ہے وہ ہر چیز کو ماورائے رکھ کے میں اس کو کروں گا. تو الحمدللہ ہم نے پھر اس میں کام کیا. اور جی میرے ذہن میں ایک جو ہے وہ سوال بڑا امپورٹنٹ, جس طرح اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آگے کہیں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں, ایون کہ اب ہم کہیں جاب لینے جاتے ہیں, میڈیا میں بھی جاب لینے جاتے ہیں, تو پہلے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے, کہاں سے پڑھا ہے آپ نے, اس کے علاوہ اٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ہم یہ کیسے مطلب سوچ سکتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی جعلی وکیل ہے اور وہ اپنی پریکٹس بھی کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ کیس بھی لڑ رہا ہے, تو کیا اس کی ڈاکومنٹیشن ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے, ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوتے, اس طرح وہ این ہو گیا؟ اس میں صدف ایک تو میری ایک گزارش ہوگی کہ جعلی وکیل والا لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے سب کے لیے شاید نامناسب ہے. یہ ایک جعلی مافیا ہے, وکیل کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا جن کا تعلق ہی نہیں ہے, قانون کی ڈگری ہی نہیں جن کے پاس, تو ان کو ہم وہ وکیل کے نام سے نہیں پکار سکتے. اس میں سب سے ایک انفارچونیٹ بات یہ تھی کہ ہمارا جو لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ ہے اور جو ہمارے رولز تھے وہ رولز میں اتنا فلا تھا کہ جتنے بھی لائسنس جاری ہو رہے تھے وہ بغیر ویریفیکیشن کے, ڈگریز کی اسناد کی تصدیق کیے بغیر جو ہے لائسنس جاری ہو رہے تھے رینڈملی. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے جنرل ہاؤس میں ایک ریکوزیشن دے دی جس میں ہمارے یونانیمسلی 75 ممبران نے اس کو پاس کیا کہ آج کے بعد کوئی لائسنس جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا جب تک اسناد کی ہم تصدیق نہیں کروا لیں گے. تو اس کو انفارچونیٹلی 2 ماہ بعد اجلاس ہوتا ہے تو وہ وائلیٹ ہوا, 2 ماہ کے اندر پھر جو ہے وہ لائسنس کچھ جاری ہو گئے. تو ہم نے پھر اپنے جو سیکشن آفیسر تھے ان کے خلاف جو ہے وہ ہم نے ڈسپلنری کاروائی کی. اگلے ماہ میں پھر کوئی اسی طرح سے ہو گیا تو پھر ہم نے سیکٹری کے خلاف, ایڈیشنل سیکٹری کے خلاف اور سیکشن آفیسر کے خلاف میں نے FIR کے لیے آرڈر کر دیا. تو پھر ابھی کچھ بند ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں, میں بالکل اپنے آپ کو قابل احتساب سمجھتا ہوں کہ میں بھی وہ اپنے طور پہ بھی کرتے ہوں کسی لالچ میں, اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے اپنے جو ممبران ہیں وہ ان کے اوپر زبردستی پریشر ڈال کے یا کسی طرح سے لیتے ہوں. اس بابت بھی ہم انکوائری کر رہے ہیں. اچھا سر, ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بڑی صاحب سے میرا سوال ہے, لیکن دیکھیں یہ ہم جب مافیا کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑا سیریس پریشر ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جس طرح سے بھٹی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہیں, مطلب یہ بڑی ستائش کی بات ہے, یہ بڑی اپروبیشن کی بات ہے. لیکن اب سر بھٹی صاحب بات کی ہمارے جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اراؤنڈ جو وردیاں پہن کر جو لوگ ہیں ان میں شاید کوئی جعلی ایسا جو شخص ہے وہ موجود ہو. اس صورت میں کیا ایسا سٹیپ لیا جا سکتا ہے یا آج تک لیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو عدالتوں میں آنے سے روکا جائے؟ جی دیکھیں, ہم نے اس میں پورے پنجاب کی بار ایسوسیشنز میں ہم نے ایک پینافلیکس ڈیزائن کر کے لگا دیا ہے. اسی سے ہمیں ڈیلی بیس پہ اوپر انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے. پورے کے پورے صوبے میں ہمیں وکلاء, نان ایڈوکیٹس, کلائنٹ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ اس کو چیک کریں. ابھی پہلے انفارمیشن کا ہمارے پاس جو ویریفیکیشن کا سورس تھا وہ پہلے ویریفیکیشن کا سورس بڑا ڈیفیکلٹ تھا. کسی کے بارے انفارمیشن میں آتی تھی تو مہینوں اس کی تصدیق ہی نہیں ہوتی تھی. اب ہم نے بہت ٹائٹ کیا ہے, تو ہماری تمام یونیورسٹیز جتنی ہمارے پاس 28 یونیورسٹیز ہیں جن کے گریجویٹس ہم لیتے ہیں, تو ان تمام یونیورسٹیز کی ویریفیکیشن جو ہے, ایک تو ہمیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ آن لائن ہمارا سسٹم موجود ہے, تمام گزٹ نوٹیفیکیشن ہمارے پاس ہیں. تقریباً میں سمجھتا ہوں 95% ویریفیکیشن ود ان نو ٹائم ہو جاتی ہے, اور جو 5% کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی وہ ہم جو ہے ان کے فوکل پرسن مقرر کروائے ہیں. ہم نے ای میل ایڈریس لیے ہیں اور اسی طرح سے ایک فوری رابطہ ہو جاتا ہے اور بہت جلد جو ہے ویریفیکیشن ہو جاتی ہے, اور بہت جلد جو ہے پھر ہم پروسیڈنگز بھی ان کے خلاف کر لیتے ہیں. سر ایک سوال میں کنٹینیو کریں گے, سوال ضرور کیجیے گا, بٹ سب لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے پروگرام میں. بریک جو ہے مجھے لینی ہے, بریک واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج پھر ٹھنڈ ہے لیکن ساتھ کے گھر کینن انسٹنٹ واٹر ہیٹر ہے اور بنا انتظار کے گرم پانی کا مزہ بجلی اور گیس دونوں میں دستیاب ہے. کینن دودھ اور انڈے کا اس میں مزہ ہے, گندم کا جوہر بھی جس میں بسا ہے, میری دیس کا بسکٹ. To give you truly smooth and beautiful skin, Faiza hair removing cream for magical beauty. Faiza Cosmetics, मेरा भरोसा. A product by Punya Brothers. सुबह की किरणों सा नूर तेरा, तू है कोई परिया अप्सरा, तुझ पे फिदा ये दिल हुआ. Dew Beauty Cream, दे फूलों सी दिलकशी, महक और ग्लो.
कुछ और क्यों? Dew Beauty Cream. मेरी शादी में आ रही हो ना? Of course आऊंगी. What are we wearing? पिंक लहंगा एंड लंबे बाल. ऐसे लंबे हो जाएंगे. शादी इसी साल है. Bet? मैं भी लंबे बालों के साथ आऊंगी. Sunsilk Long and Healthy Growth has biotin. मेरे बाल बने healthy and long. 3 months में long बाल, no waiting साल. मेरे देश का बिस्किट काला, दूध और अंडे का इसमें मजा है, गंदुम का जो हर भी जिसमें बसा है, मेरे देश का बिस्किट काला. लाहौर में मुकर्ररा मुद्दत से 2 साल कबल कब्जा देकर मिसाल कायम करने वाला अपनी तर्ज का पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट अल कबीर टाउन अब बहुत जल्द न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद के करीब बेहतरीन रिहाइश का वही अंदाज जो आप चाहते हैं. आज फिर ठंड है, लेकिन साथ के घर कैनन इंस्टेंट वाटर हीटर है और बिना इंतजार के गर्म पानी का मजा. बिजली और गैस दोनों में दस्तयाब है. कैनन. सारे दिन की बिजी रूटीन में मैं अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाती थी, लेकिन अब रिवाज फेस वॉश रखता है मेरा ख्याल, क्योंकि रिवाज फेस वॉश में है 7 खूबियाँ जो रखे हर दम मेरी स्किन को फ्रेश और दें एक नई ताजगी. रिवाज फेस वॉश, हर दिन फ्रेश रहें आप. मेरी शादी में आ रही हो ना? Of course आऊंगी. What are we wearing? पिंक लहंगा एंड लंबे बाल. ऐसे लंबे हो जाएंगे. शादी इसी साल है. Bet? मैं भी लंबे बालों के साथ आऊंगी. Sunsilk Long and Healthy Growth has biotin. मेरे बाल बने healthy and long. 3 months में long बाल, no waiting साल. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर खुशामदीद. और ब्रेक पे जाने से पहले भट्ट साहब सवाल करना चाह रहे थे. जी भट्ट साहब. अच्छा, मेरा सवाल दरअसल ये था कि अगर ऐसी सूरत में जब ये वाज़ह हो जाए कि एक शख्स जो है वो वकील नहीं है, लेकिन उसने जिस तरीके से डिफरेंट क्लाइंट्स से खिलवाड़ किया और अदालतों में इस तरह पेश होता रहा, सर उस सूरत के अंदर क्या सज़ा उसे दी जा सकती है कानून में? देखिए सर, जो हम कानून के मुताबिक तो अगर किसी ने फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर इनरोलमेंट ली है तो हम उसकी जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है 420, 468 और 471 की हम FIRs दर्ज करवा रहे हैं, और साथ ही उनकी इनरोलमेंट जो है वो कैंसिल करके मुतलका बार एसोसिएशन में भिजवा रहे हैं कि ये इनको हमने कर दिया है, फारिग कर दिया है. कल हम जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के बेंच में इस केस में पेश हुए तो बाकायदा उन्होंने कहा कि इन लोगों के जो फ़ोटोज़ हैं वो आप छापें, अखबारों में दें, उनको मुतलका बार एसोसिएशन में दें, बार काउंसिल के वेब पेज के ऊपर दें, और एक बंदे को स्पेयर न करें. मुझे एक बेस्ट बार एसोसिएशन चाहिए. वकला में रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम कह सकें अपनी फैमिली को, घर को और सोसाइटी को कि हम वाकई एक बावकार तबका है. यकीन करें अगर सोल एजेंडा इसके पीछे है तो सिर्फ इसलिए है कि वकला का वकार बुलंद होना चाहिए. भट्ट साहब, आप इस वक्त नाजरीन को बताना चाहेंगे, अभी भट्ट साहब ने जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू के ऊपर सो मोटन नोटिस ले लिया है जिसमें पंजाब बार काउंसिल ने को रिप्रेजेंट किया है मुनीस भट्टी साहब ने, और जो वहाँ पर रिपोर्ट्स जमा करवाई गई है प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो चलवा दें. और उसमें भट्ट साहब ये जो अभी भट्ट साहब ने सवाल पूछा है उसमें फिर आपने कुछ FIRs का जिक्र भी किया है और FIRs की कॉपीज भी सबमिट करवाई हैं उसके अंदर, उनके बारे में जरा बताइएगा कि वो क्या एक्शन लिया. तकरीबन मोर देन 300 FIRs हमने दर्ज करवाई हैं ये वो रिपोर्ट चलने लग गई है के खिलाफ, और अभी जो हमने लाइसेंस सस्पेंड किए हैं उनकी तादाद भी जो हमने जुज़वी रिपोर्ट दाखिल की है वो मोर देन 1000 हैं, जिसमें डिफरेंट बार एसोसिएशन में लाहौर बार एसोसिएशन है, साहिवाल है, रहीम यार खान है, कसूर है, पिपला है, इसी तरह से नौशहरा विरका है, रेनाला है, मंडी बौदीन है. टोटल कितनी FIRs आपने जो अभी तक FIRs हैं वो आज कुछ मेरे ख्याल में कोई 35 आज हो जाएंगी, और इसी तरह से कल भी कोई 50 के करीब कल FIRs होंगी. रैंडमली जिस तरह से वेरिफिकेशंस हो रही हैं और मौसूल हो रही हैं, हम उसके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ बिल्कुल किए जा रहे हैं. कोई गुंजाइश ऐसे माफिया को हम नहीं दे रहे. बिल्कुल ठीक है, बहुत मुनासिब. सर एक छोटी सी चीज़ मैं सिर्फ रिक्वेस्ट के साथ आप भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन पे भी आप कुछ कर रहे हैं, इन पे भी कोई चेक एंड बैलेंस है कि यूनिवर्सिटीज़ ने ला तादाद अपने जो है वो खोल लिए हैं, कैंपसेस खोले हैं और उससे लॉ ग्रेजुएट्स हो रहे हैं,
اور ان کا پتہ کچھ نہیں ہے, تو اس پہ بھی اس میں بڑا زبردست قسم کا ایک پروگرام طے ہو گیا ہے, بلکہ ججمنٹ لکھوائی جا رہی ہے آنریبل سپریم کورٹ میں. جو سو موٹو ہوا تھا اس کے اوپر پورے پاکستان سے جو ٹاپ کلاس کے ہمارے جو بزرگ وکلاء تھے, ہیڈڈ بائی حامد خان صاحب, اعظم وزیر طارق صاحب تھے, اس میں انہوں نے ایک کمپریہنسو رپورٹ داخل کی کہ کس طرح سے لا گریجویٹس کو کس طرح پروفیشن میں آنا ہے. تو اس میں 2 ٹیسٹ جو ہیں انہوں نے کر دیے ہیں, ایک گیٹس کا اور ایک لیٹس کا. ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے ہوگا اس میں ایڈمیشن کے لیے لا میں, اور ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے کے بعد پروفیشن میں داخل کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا رہنے والا ہے اور دور دراز سندھ کی اور بلوچستان کی یونیورسٹیز میں اس لیے پہنچ جاتے ہیں طلباء کے وہاں پہ اردو میں لا کیا جا رہا ہے. کیا یونیفارم سلیبس نہیں ہونا چاہیے آل اوور دا کنٹری, ایک ہی سلیبس ہو سب کے لیے؟ صاحب یہ تو ایک جوک والی بات ہے, یہ پتہ نہیں وہ رسالت مآب کی اس حدیث پہ. جام شورو یونیورسٹی ہے, شاہ عبد اللطیف بٹھائی یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, اور اسی طرح سے آزاد کشمیر کی ایک یونیورسٹی ہے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ ہمارے سینٹرل پنجاب سے یا پنڈی سے یا ایون ساؤتھ ایریا سے بھی گئے ہیں, ان میں تقریباً 98% لوگوں کی فیک ڈگریز ہیں. اور ابھی وہ یہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے, ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ایک مجھے ابھی سر نے کراچی یونیورسٹی کا بھی نام لیا, کیونکہ میں جو خود پرسنلی جو ہے وہاں سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے. مجھے مطلب جو اسٹوڈنٹس ہماری طرح ہیں جنہوں نے محنت کی, ایگزامس دیے, اس میں آپ سارے تو وہ اسٹوڈنٹس. جی صدر صاحب, ہم جو ہے نا ہم اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس رپورٹس ابھی آ رہی ہیں ویریفیکیشنز کی اور جن کو چیک کیا جا رہا ہے, وہ موسٹلی ایسی نکل رہا ہے. آپ ہی نہیں میڈم, بلکہ میں بھی ایس ایف لا کراچی کا گریجویٹ ہوں اس وقت جو جی. ہمارے لیے آپ بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, لیکن میں تو آپ کو اپنی انفارمیشن بتا رہا ہوں. آپ نے کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن, مطلب کتنے وکلاء جو ہیں جن کی ڈگریز آپ نے ویریفائی کروا لی ہیں, ٹوٹل تعداد کیا ہے؟ ہماری ٹوٹل پنجاب بار کونسل کی جو ہمارے کمپیوٹر لیجر کے اوپر ہے, وہ ان کی 1,11,499 جو ہے وہ تعداد ہے. اور جو ابھی کمپیوٹر پہ ہماری کچھ جو نیو انرولمنٹ ہے وہ تقریباً 4,000 کے قریب ہوگی. کم و بیش میں سمجھتا ہوں 1,15,000 کے قریب پنجاب بار کونسل میں انرولمنٹ ہے. اچھا, جب پتہ چل جائے گا بھٹی صاحب کہ یہ اب جو ہے یہ بندہ لائر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو ڈگری ہے وہ جعلی, اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا جی مقدمہ درج ہوگا, اس کی 173 کی چلان رپورٹ بنے گی, اس کے اوپر ایویڈنس ریکارڈ ہوگی, سزائیں ہوں. بٹ صاحب ایک اور سوال ہے, آپ نے یہ جو آپ نے بتایا کہ نئے آنے والے وکلاء کے لیے آپ نے جو ٹیسٹ ہے وہ سخت کر دیا, معیار آپ نے اوپر لے کے چلے گئے, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ لائرز ہیں, کیا ان کو آپ دوبارہ سے ٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ایسا میکانزم نہیں بنایا جا سکتا؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے تقریباً بس باقی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ریفائنڈ قسم کی رسپیکٹیبل کمیونٹی رہ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ صرف لائر ہی رہ جائیں گے. اس میں جتنے نان لائرز ہیں, جتنے آپ کے سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں اور پارٹ ٹائم آ کے کوٹ پہن کے آپ کے ادارے میں, دو چیزوں کا نقصان کرتے ہیں. ایک آپ کا مینڈیٹ جو ہے ووٹ کا, اس کو بھی آ کے ڈسٹرب کرتے ہیں, اور دوسرا اللیگلی جعلی ایفیڈیوٹ داخل کر کے لائسنس لے جاتے ہیں. اب ان کی بھی بے شمار تعداد ہے. ابھی ہم نے جزوی رپورٹ جو داخل کی ہے اس میں بھی آپ یقین کریں تقریباً مور دین 1000 لوگوں کے ہم نے لائسنس کینسل اور کیے ہیں اور معطل کیے ہیں. کہ آپ کیسے, جب آپ گورنمنٹ ٹریجری سے سیلری لے رہے ہیں تو آپ کیسے اللیگلی جو ہے وہ آپ کے پاس وکالت کا لائسنس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں صدف ایک چیز لاسٹ چیز ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو جس مافیا کے خلاف پنجاب بار کونسل منیر صاحب بٹی صاحب کی سربراہی میں ایکشن لے رہی ہے, یہ بہت ہی منظم مافیا ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کا نقصان صرف وکلاء کو نہیں ہو رہا بلکہ عوام کو بھی ہو رہا ہے. جب ان کے وکلاء جو ہیں وہ بیسیکلی رجسٹرڈ نہیں ہوں گے, لا کی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی ہوگی, تو وہ مقدمات میں ان کا وہ نقصان کریں گے جو شاید سپریم کورٹ تک پورا نہ ہو سکے. تو بنیادی طور پر اس میں سب کا نقصان ہے اور ہمارے معاشرے کا نقصان ہے. اس میں وکلاء کی جو ریپوٹیشن ہے اس کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وکلاء جو اس وقت آپ علم بردار ہیں انصاف کے اور جو مظلوم ہیں, مظلوم طبقہ ہے, ان کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو حقوق دلاتے ہیں. جب وہ خود ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے تو یقینی طور پر انصاف کی فراہمی میں بہت بڑا ایشو آئے گا. تو وکلاء کے ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل نو ڈاؤٹ ایک بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے. جو عام
عوام ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا اس میں کیئرفل رہیں. ایک جو ہے بڑا میں صرف کہوں گی کہ ہاں یا نا میں مجھے رائے دیتی ہوں. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور ٹیسٹ لیا جائے گا, پھر جب پروفیشن میں آئیں گے پھر ٹیسٹ لیا جائے گا. جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جو لوگ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ جب ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو اس چیز کو میک شیور کرنا چاہیے کہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے کہ فارم اتنے کا ہوگا پھر اتنے کا ہوگا پھر ٹیسٹ اتنے کا ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا. یہ چیز جو ہے میک شیور ہونی چاہیے. یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اس کا ایچ ای سی لے گی جی, اور جیسے آپ کے میڈیکل پروفیشن میں پہلے آپ کو میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اور بعد میں آپ کو اس کے بعد پروفیشن میں. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر سیم ٹائم پھر حاضر ہوں گے. اپنی حوصلہ مزدور کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد آج پھر ٹھنڈ ہے لیکن ساتھ کے گھر کینن انسٹنٹ واٹر ہیٹر ہے اور بنا انتظار کے گرم پانی کا مزہ. بجلی اور گیس دونوں میں دستیاب ہے. کینن. Uptown LA 301 R Block, Lalik Chowk, DHL Lahore. For contact 042-357-44781 up to 2. میری شادی میں آ رہی ہو نا؟ Of course آؤں گی. What are we wearing? Pink لہنگا and لمبے بال. ایسے لمبے ہو جائیں گے. شادی اسی سال ہے. Bet میں بھی لمبے بالوں کے ساتھ آؤں گی. Sunsilk Long and Healthy Growth has biotin. میری بال بنی healthy and long. 3 months میں long بال, no waiting سال سال. لاہور میں مقررہ مدت سے 2 سال قبل قبضہ دے کر مثال قائم کرنے والا اپنی طرز کا پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ الکبیر ٹاؤن اب بہت جلد نیو ایئرپورٹ اسلام آباد کے قریب. بہترین رہائش کا وہی انداز جو آپ چاہتے ہیں. فطری طریقے سے حکومت بنانے دی جاتی تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہوتی. DDA, PSP, TLP یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اب ان کی باری ہے پریشر ڈالنے کی. وہ 100 دن کا کام اگر وہ کرتا ہے تو وہ 10 دن میں اس کو پورا کرے. یہ جو قربتیں ہیں یہ مخالفتوں کا شکار ہو جائیں گی. اس الیکشن میں نون لیگ بغیر کرچز کیا شکست اتنی ہولناک ہو سکتی ہے؟ شوبیز اور فیشن کی دنیا سے کھیل کے میدانوں تک ہر دلچسپ سرگرمی پر پوری نظر. السلام علیکم.